دوستو اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو جانوروں کے ساتھ بھی ہمدردی کی بات کرتا ہے۔ آج میں آپ کو پروف کے ساتھ دکھانے والا ہوں۔ وہ لوگ جو اسلام پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسلام یہ بڑا کٹرپنتھی کا مذہب ہے، تشدد کی بات کرتا ہے، مارنے کاٹنے کی بات کرتا ہے۔ آج یہ ویڈیو دیکھ لیں، اس کے بعد پھر پروف کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام یہ کتنی ہمدردی اور انسانیت کی بات کرتا ہے۔ دیکھیے کس طریقے سے وہ ہاتھی جو ہے اپنے بچے کو نکالنے کے چکر میں وہ بھی نیچے گڈھے میں گر گیا تھا۔ یہ ویڈیو آپ آخر تک دیکھیے۔ بچہ نیچے جو ہے تڑپ رہا ہے، بہت پریشان ہے۔ خیر چلیے، لوگ نکالنے میں الحمدللہ کامیاب ہو گئے، بہت اچھی بات ہے۔ نکالنے کے بعد تھوڑی دیر تک تو مطلب ہاتھی بہت پریشان ہوا، یا شاید وہ اٹھ نہیں رہا تھا، تو یہ لوگ بار بار جو ہے اس کو اٹھا رہے تھے۔ خیر دیکھیے، چلیے اب دوستو میں آپ کو لے چلتا ہوں اپنے فون کے گوگل پر لے کر کے میں چلتا ہوں۔ آپ دیکھیے، پہلے اسکرین ریکارڈر آن کر لیتا ہوں۔ دوستو ایک شعر میں عرض کروں گا۔ شاعر کہتا ہے کہ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کا عقیدہ درست ہو، آپ کا ایمان سلامت ہو، تو دنیا میں کوئی بھی نیکی کا کام آپ کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جن بھائیوں نے یہ کام کیا ہے الحمدللہ بہت بڑا خیر کا کام ہے، بہت بڑی نیکی کا کام ہے، اور اسی طریقے کا یا اسی سے ملتا جلتا ایک کام کئی سالوں پہلے، 1000 سال پہلے کسی نے کیا تھا۔ اللہ کو وہ کام بہت پسند آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت عطا فرما دی، اس کی مغفرت فرما دی۔ یہ شعر میں نے جو عرض کیا ہے دوستو، بہت سارے ہمارے غیر مسلم بھائی بھی بہت خیر کا کام کرتے ہیں، چیریٹی وغیرہ میں پیسے بھی دے دیتے ہیں، لیکن وہ چونکہ ایمان اور عقیدے سے خالی ہوتے ہیں، توحید نہیں ہوتا ہے ان کے پاس، ان کے اس عمل کا کوئی فائدہ آخرت میں ان کو نہیں ملنے والا، دنیا میں ہی مل جائے گا۔ چلیے میں لے کر کے آپ کو چلتا ہوں، کروم میں لے کر کے چلتا ہوں۔ دیکھیے یہاں پر آپ آ جائیں، عفواً وہ حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسلام 360 ایپ آپ اوپن کر لیں۔ ایک منٹ، شاید یہ ایڈ آ رہا ہے۔ حدیث میں صحیح بخاری میں آپ جائیں، اس کے بعد آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے حدیث نمبر کے ذریعے بھی سرچ کر سکتے ہیں، آپ کو راوی کا نام معلوم ہے تو راوی کے نام کے ساتھ بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ میں حدیث نمبر سے اس حدیث کو سرچ کرتا ہوں، 2363 نمبر کی حدیث ہے۔ دیکھیے یہ روایت آپ کے سامنے ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ بینما رجل یمشی فاشتد علیہ العطش، کہا کہ ایک شخص جا رہا تھا اور اسے بڑی سخت پیاس لگی تھی، فنزل بئرا فشرب منها، ایک کنویں میں اترا، اس نے پانی پی لی، پانی پینے کے بعد ثم خرج، پھر وہ باہر آیا، فاذا هو بكلب يلهث ياكل الثرى من العطش، اس نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے مٹی کھا رہا تھا، یعنی بڑا شدید پیاسا تھا وہ کتا۔ فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، کہا کہ جو پیاس کی وجہ سے میری حالت خراب تھی یا جو میں تڑپ رہا تھا، یہی کیفیت اس کتے کی بھی ہے۔ فملأ خفه ثم امسكه بفي، کہا کہ انہوں نے کنویں میں اتر کر کے اپنا جو موزہ تھا اس موزے کو کھولا، اس میں پانی بھرا اور پھر اسے اپنے منہ میں لے کر کے وہ باہر آ گیا۔ ثم رقی فسق الكلب، کہا کہ پھر وہ جب اوپر چڑھے تو اس نے جو ہے کتے کو پانی پلایا، فشکر اللہ له فغفر له، اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا بڑی پسند آئی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اس کی مغفرت فرما دی۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کہا اللہ کے رسول وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا، اللہ کے رسول کیا یہ جو جانور ہیں، چوپائے ہیں، اس میں بھی جو ہے ثواب ملتا ہے؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فی کلی کبد رطبۃ اجر، ہر جاندار میں جو ہے اجر ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس بات کی ترغیب دلائی۔ جانوروں کے ساتھ ہمدردی، ان کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ ہمارا جو ایک انسانیت بھرا ہمارا کوئی نیکی کا کام ہو جس سے کوئی جانور جو ہے فائدہ اٹھا لے، تو یاد رکھیے کہ یہ آپ کا عمل ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہاں تک کہ گرمی کا سخت موسم ہے، آپ نے اپنے چھت پر ان کو پینے کے لیے پانی رکھ دیا، پرندوں کے پینے کے لیے، اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ سردی کا موسم ہے، آپ نے کہیں انتظام کر دی چھت کے اوپر، ہاں کہیں ایسے جھاڑ وغیرہ یا اس طریقے سے کوئی چھوٹی چھوٹی چیز جہاں پر پرندے جا کر کے آرام کر سکتے ہیں، رک سکتے ہیں، اگر آپ کی نیت یہ ہے تو اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اسلام یہ مذہب ہے، اسلام جو کہتا ہے کہ جانور جب ذبح کرنا ہو تو دوسرے جانور کو اس کے سامنے ذبح نہ کرو، اس کے سامنے چھری تیز نہ کرو، جو اسلام یہ سکھاتا ہو میرے بھائیوں، وہ اسلام کسی کا خون بہانا یہ کیسے سکھا سکتا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں جو اسلام کے دشمن ہیں میرے بھائی، اسلام کو پڑھیے، اسلام کو سمجھیے، اسلام کی گہرائی اور گہرائی میں جا کر کے مطالعہ کریے، تحقیق کریے، آپ کو سچ معلوم ہو جائے گا۔ آپ کے دل میں جس نفرت کو یا نفرت کے بیج کو بویا گیا ہے اور اس کو ایک تناور درخت بنا دیا گیا ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ سچائی کے ساتھ تعصب کے اینک اتار کر کے قرآن پڑھو گے، آپ کے دل میں یہ جو بیج پڑا ہوا ہے یہ ختم ہو جائے گا، نفرتیں ختم ہو جائیں گی، اسلام کی محبت آپ کے دل میں بیٹھ جائے گی۔ آؤ نا میرے بھائی، محبت سے ہم دعوت دیتے ہیں اسلام کی طرف، اسلام کے پیغامات کی طرف۔ ایک بار سنو تو صحیح ہماری باتیں، ہماری اسلام کی تعلیمات کو سمجھو تو صحیح۔ میرے بھائیوں، پہلی کمزوری ہماری یہ ہے کہ ہم سننا نہیں چاہتے ہیں، اور ہم جب سننا نہیں چاہتے تو ہم سمجھیں گے کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن اور حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔